صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. تو جب تیرے گھر میں انگریز کا نظام ہے تو اب یہ بتا اس کے خلاف فتویٰ کیا آتا ہے شریعت کی طرف سے؟ سنا دو غلاموں، سنا دو. جو پیسے ملے ہیں وہ چھن جائیں گے، یہی ہوگا بس. لیکن دین ایمان عزت تو بچ جائے گی. 1857 کا نظام ہے فرنگی کا، وہی تعزیرات چل رہی ہیں. تم خود کہتے ہو اے غلاموں، تم خود کہتے ہو انگریز کا نظام ہے، اٹھو ووٹ دو، اسلام لائیں، دین لائیں، دین لائیں، جنت کا ٹکٹ، جنت کا ٹکٹ، اٹھو دین لائیں. وہ تم تو خود کہہ رہے ہو یہاں انگریز کا نظام ہے، دین نہیں ہے. تو جب تیرے گھر میں انگریز کا نظام ہے تو اب یہ بتا اس کے خلاف فتویٰ کیا آتا ہے شریعت کی طرف سے؟ سنا دو غلاموں، سنا دو. جو پیسے ملے ہیں وہ چھن جائیں گے، یہی ہوگا بس. لیکن دین ایمان عزت تو بچ جائے گی. 1857 کا نظام ہے فرنگی کا، وہی تعزیرات چل رہی ہیں. تم خود کہہ رہے ہو انگریز کا نظام ہے. بتاؤ انگریز کے نظام کے خلاف لڑنا خدا رسول کے نزدیک فرض ہے؟ تمہارے نزدیک فرض ہے؟ اس کے ساتھ مصالحت ہے تو پھر اسرائیل کا نظام تو یہاں ہے. جو اسرائیل کا نظام ہے وہی امریکہ کا ہے، جو امریکہ کا ہے وہی برطانیہ کا ہے، جو برطانیہ کا ہے وہ یورپ کا ہے. ارے سارا یورپی نظام یہاں پر مسلط ہے تمہارے اوپر. اس میں تو اپنے بچے، اپنے صاحبزادے، اپنے سارا کچھ عملہ سب شریک کر کے رکھا ہوا ہے. خود شریک ہو، مریدین شریک ہیں، شرم نہیں آتی. اور فتویٰ سناتے ہو اسرائیل کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا. اچھا، اس کے نظام کے ساتھ اتحاد فرض ہوگا. میں تو حیران ہوں، بات سمجھ لوں کیسی عجیب بات ہے. ان کے ساتھ جہاد فرض ہو گیا اور ان کے سارے نظام کے ساتھ اتفاق فرض ہو گیا، اعتقاد فرض ہو گیا. اور پھر کرنا کیا ہے؟ وہی بات، بائیکاٹ. جہاد کیا ہو رہا ہے؟ بائیکاٹ کرو. وہ ظالم وہ تحریک ترک موالات کے لونڈو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو کہا تحریک ترک موالات حرام ہے. بائیکاٹ یہ موالات کے اندر آتا نہیں. ترک موالات کا معنی ہی نہیں ہے، یہ معاملت ہے. معاملت کو ختم کرنا یہ بائیکاٹ ہے. تو یہ تو حربی کافروں کے ساتھ جائز ہوتا ہے، تم ناجائز کہہ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگوں کی دکانوں میں مال پڑا ہے اسرائیل کا بنا ہوا، جب تم نے بائیکاٹ کیا ظالموں تو وہ تو سارا برباد ہو گیا. وہ تو مال برباد ہو گیا ان کا. دوسری بات یہ ہے کہ بتاؤ امریکہ نے کہا ہے نا کہ غزہ خالی کرو اسرائیل کے ساتھ مل کر. تو امریکہ کے بائیکاٹ، امریکہ کے سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ برطانیہ کے بائیکاٹ سارا ایک ہے، یورپ سارا ایک ہے. تو سب یورپ کے سامان، ان کے سب سامان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟ کرو، اعلان کرو. لیکن تمہیں پتا ہے تمہاری تو گندم کے بیج، تمہارے غلہ اناج کے بیج، تمہاری مکی کے بیج وہ بھی ادھر سے بن کر آتے ہیں. میں پرانی بات کہہ دیتا ہوں. ارے تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہارے گھر میں، تمہارے علاقے میں سنڈی بھی امریکن ہے. تم تو اتنا ان کے بدترین غلام بن کر ذلیل ہو کر نیچے جی رہے ہو. کہتے ہو بائیکاٹ کرو، بھائی بائیکاٹ کرو پھر. لیکن یورپ کی تمام مصنوعات، کیونکہ یورپ سارا اس کے ساتھ. اگلی بات، پھر امریکہ، برطانیہ، ان کے اتحادی جو ہیں، ان کی حمایت کرنے والے، ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. سعودیہ ہے وہ امریکہ کا ساتھی. جتنے متحدہ عرب امارات ہیں وہ تو غلام ہے. نیوم بن رہا ہے امریکہ میں، وہ اسرائیل بنوا رہا ہے سعودیہ میں. وہاں پر تو خدا رسول کا نام بھی نہیں ہوگا، میں خود دیکھ کر آیا ہوں. تو وہاں پر یہ سب اتحادی بیٹھے. پھر ان اتحادیوں کو بائیکاٹ کرو. جب جہاد فرض کہتے ہو الاقرب فالاقرب،
تو جتنے اسرائیل فلسطین کے قریب ہیں ملک جتنے ہیں ان پر فرض ہوگا تمہارے بقول. جب فرض ہے تو وہ تو فرض الٹا سمجھ رہے ہیں. ان کے ساتھ لڑنے کی بجائے اسرائیل کے ساتھ وہ تو اسرائیل برطانیہ امریکہ سب کے ساتھ اتحاد فرض سمجھتے ہیں. سانس نہیں لیتے ان کے بغیر. دولت سرمایہ ہر بلا وہاں پھینکی ہوئی ہے. یہاں بائیکاٹ ملا کروا رہا ہے. بتا تیرے سارے یہ جتنا حکومت کے عملے کے بڑے بڑے افسران ہیں ان کے سرمایہ کہاں ہیں بتا. بائیکاٹ کروا رہا ہے. سرمایہ تو سب یورپ میں پڑے ہیں. تمہارا باجوا گیا جتنا کروڑوں میں گیا وہ امریکہ میں جا کر لے لیا. اس نے جزیرہ لے لیا. اسے اعلی حاضر کیا ان کا ظلم ان کی لوٹ مار کیا بیان کریں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہاں سرمایہ محفوظ کر رہے ہیں رکھتے ہیں تو بائیکاٹ غریبوں پر فرض ہے. ان کے لیے فتویٰ نہیں ظالم ملا. اگلی بات بتاؤ جس جہاد کو فرض قرار دے رہے ہو وہ جہاد عوام پر فرض ہوتا ہے یا حکام پر فرض ہوتا ہے؟ وہ بدتمیز بتاؤ. باپ کی شریعت بنائی ہوئی ہے. اعلی حضرت نے لکھا فتاوا میں جہاد کی آیات جہاں بھی ہیں وہ حکام سے تعلق رکھتی ہیں عوام سے نہیں رکھتی. ظالموں بےایمانوں تمہارے حکام ان کے لیے جہاد کرتے ہیں اور عوام کو جان مال برباد کرنے کے لیے اپنے مسئلے بنا کر پیش کرتے ہو تاکہ یہ لوگ برباد ہوں بیچارے. سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ آخری بات اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بائیکاٹ ہے تمہارا. آج سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے بائیکاٹ ہے اسرائیل سے. تمہارا جو پاسپورٹ ہوتا ہے اس پر لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ اسرائیل کے بغیر. کبھی سوچا کہ اسرائیل تو یورپ کی ایک شاخ ہے. امریکہ برطانیہ پورے یورپ کے ساتھ پورا اتحاد ہے اتفاق ہے لیکن بائیکاٹ کس کے ساتھ ہے؟ کیوں؟ محض بے وقوفوں کو مطمئن رکھنے کے لیے. ارے بھائی یہ لوگ تو یہود کے بہت مخالف ہیں. دیکھو اسرائیل کا پاسپورٹ بھی نہیں بنتا. لو ایک ہوتا ہے تنا ایک ہوتی ہے شاخ. ایمان سے بتانا یہی غزہ کا مسئلہ اٹھا تو امریکہ آ گیا اس کی حمایت کے لیے. اسرائیل کی حمایت کے لیے کون آیا؟ میں حیران ہوں کہ زیادہ یہود نصارہ کدھر ہیں؟ یہود چلو یہود کی بات کرتے ہیں. زیادہ یہود کدھر ہیں؟ اسرائیل میں ہیں یا پورے یورپ میں ہیں؟ جہاں زیادہ ہیں اور یک مشت ہیں ان کے ساتھ اتحاد ہے اتفاق ہے اور جہاں کم ہے ان کے ساتھ بائیکاٹ. معلوم ہوا حقیقت کے آئینے میں دیکھو تو دھوکہ بازی ہے. یہ مقصد ہے ان کا کہ یہاں کی عوام اگر کوئی جذبہ رکھتی ہے شریعت پہ قربان ہونے کا اسلام پر قربان ہونے کا دین پر چلنے کا تو اس بیچارے کو وہاں ہلاک کرا دو. وہاں پر تو بم ہے. اور آخری بات یہ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے بائیکاٹ پر جہاد بائیکاٹ کا نام نہیں ہے. جہاد بندے مقابلے میں لانے کا نام ہوتا ہے. تو پھر جتنے ملا پیر ہیں یہ سارے کے سارے اپنے مریدوں کو خود بھی سپہ سالار بن کر غزہ میں چلے جائیں اسرائیل کے مقابلے میں کیونکہ جہاد ان پر فرض ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں ان پر جہاد فرض ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ان پر جہاد فرض ہو گیا. جب جہاد فرض ہو گیا تو فرض ادا کرنے کے لیے جلدی کریں. تاخیر کریں گے تو ہو سکتا ہے مردار مارے جائیں یہاں پر. وہاں پر تو شہید مریں گے یہاں پر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ہے. لہذا جلدی سے نکل جائیں. مدارس خالی کریں نکل جائیں یہاں سے تاکہ اس امت کی جان چھوٹ جائے. جتنا جلدی سے یہ جنت پہنچ جائیں اتنا اچھا ہے. اور میرے بھائی آخری بات یہ ہے
کہ مولوی جی کن کو سناتے ہو؟ تمہارے تو مجاہدین فوج بیٹھے ہیں، فتویٰ کن کو سنا رہے ہو؟ عوام کو شرم نہیں آتی؟ جہاد عوام پر تو نہیں ہوتا، جہاد تو حکمرانوں پر ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایٹم بم ہے، ان سے کہو، بلکہ کہو کیوں کہو؟ کہنے کی حاجت ہی نہیں، وہ تمہارے رہبر ہیں، تمہارے پیشوا ہیں، تمہارے سارا کچھ ہیں، وہ خود ایٹم بم مار دیں گے، اسرائیل کو تو ایک بم کافی ہے، لوگوں کو مرواتے ہو، مسلمانوں کو مرواتے ہو، اور جن کو مروانے کے لیے رکھا ہوا تھا ان کو بچاتے ہو۔ اللہ جل شانہ غلاموں کے دین اور غلاموں کے فتووں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں سے تو وہ عمران خان جس کو بولتے ہیں وہ اچھا رہا، وہ تو کہتا ہے کیا ہم غلام ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں غلامی ہے، ملا سمجھتا ہے یہاں آزادی ہے، وہاں غلامی ہے، لہذا ان کو چھڑاؤ، اور اپنے چھڑانے کی کوئی نہیں سوچتا۔ کیا بات ہے! ملا تیرے جیسے ملاؤں کے متعلق اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد، ہے مملکت ہند میں ایک طرفہ تماشا، اسلام ہے محبوس، مسلمان ہے آزاد۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی